الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، جو شخص گردے کے درد میں مبتلا ہو، پتھری کی وجہ سے یا پھر گردہ خراب ہو گیا ہے، گردے کی بیماریوں میں مبتلا ہو گیا ہے شوگر کی وجہ سے یا ویسے، ہم ان کے لیے ایک خوبصورت نورانی اور قرآنی عمل بتا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس قرآنی عمل کی برکت سے گردے کی تمام تکالیف سے نجات مل جائے گی۔ وہ تکلیف پتھری کی وجہ سے ہے یا کسی اور وجہ سے ہے، گردے کے درد سے نجات مل جائے گی، بشرط یہ کہ زندگی مقدر ہو۔ آخر تک کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اسباب اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، بلکہ حکم دیا ہے کہ بیماریوں کے علاج کے لیے جو بھی اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں وہ کریں۔ بیماری کے خاتمے کے لیے جو بھی کوشش کی جا سکتی ہے وہ کریں۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا کام کوشش کرنا ہے۔ اب میں قرآنی عمل بتا دیتا ہوں۔ ادویات تو استعمال کرتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا سہارا لیں، قرآن کو اپنا آسرا بنائیں، چونکہ قرآن کو اللہ کے پاک پیغمبر نے شفا قرار دیا ہے۔ فرمایا جس کو قرآن شفا نہیں دیتا اس کو کوئی بھی شفا نہیں دے سکتا۔ شفا کے لیے قرآن کافی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ مومنوں کے لیے قرآن کریم کو ہم نے شفا بنا کے اتارا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے۔ دوائیوں میں شفا ہے یہ تو گارنٹی نہیں ہے، قرآن میں شفا ہے یہ گارنٹی ہے۔ اس لیے ہم نے ایک قرآنی صورت کا انتخاب کیا ہے، ایک پیاری سی چھوٹی سی صورت کا انتخاب کیا ہے۔ آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہے، پڑھنا بھی آسان ہے۔ مریض خود پڑھ سکتا ہے تو مریض خود پڑھے یا پھر کوئی قریبی رشتہ دار پڑھے۔ سورۃ قریش 71 دفعہ اس طرح پڑھے کہ درود ابراہیمی پہلے 11 مرتبہ پڑھ لے، پھر جب سورۃ قریش 71 دفعہ پڑھ لے تو پھر درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھے، پانی پہ دم کرے، پانی مریض کو پلا دے۔ دوائیوں پہ بھی دم کر کے دوائیاں کھلا پلا سکتے ہیں۔ آخر جو گردے کے عارضے میں مبتلا ہے، گردے کے درد میں جو مبتلا ہے، اس مریض کو کوئی نہ کوئی تو دوائی دی ہوگی کسی ڈاکٹر نے، تو ان دوائیوں پہ بھی دم کیا جا سکتا ہے سورۃ قریش کو پڑھ کے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا مشورہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کو بھی 3 دفعہ پڑھ لیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کو ہر مرض کے لیے شفا قرار دیا ہے۔ فرمایا سورۃ فاتحہ شفا ہے، اس کا ایک نام شفا بھی ہے، جہاں اور نام ہے سورۃ فاتحہ کے ایک نام شفا بھی ہے۔ اس لیے سورۃ فاتحہ کو بھی 3 مرتبہ پڑھ لیں، سورۃ قریش کو بھی 71 دفعہ پڑھ لیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا نہ بھولے۔ روزانہ نیا پانی دم کر کے مریض کو پلا سکیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ایک دفعہ پانی دم کر کے رکھ لیں، 7 دن تک پلائیں، 11 دن تک پلائیں، پھر نیا پانی دم کر کے دے دیں، پھر مریض کو پلاتے رہیں، جب تک زندگی ہے مریض کو پلاتے رہیں۔ رب نے چاہا تو ضرور شفا ملے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ کفران نعمت سے گریز کرنا چاہیے مریض کو، اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے سارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔